وہ مزدوروں اور مزدور تنظیموں کے حقوق کے محض زبانی علمبردار نہیں بلکہ عملی جدوجہد میں شریک تھے۔ حسن ناصر کے ساتھی تھے۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ جب سیاسی جماعتیں اور رہنما کلیمز کی سیاست اور مہاجرت کرنے والوں کی جائیدادوں کی لوٹ مار میں مصروف تھے تو وہ کمیونسٹ پارٹی کی ہدایت پر کراچی سے لائل پور تک کے ٹیکسٹائل مزدوروں کو حقوق کی جدوجہد کے لیے منظم کر رہے تھے۔ جب سیاسی موقع پرست عامر ایوب خان کو باپ مان رہے تھے تو وہ ایوب خان مارشاء اللہ کے خلاف مزاحمت اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اور پھر وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ ایوب آمریت میں مارشاء اللہ کی مخالفت پر کالجوں سے نکالے گئے طلباء کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قائم لائل پور کی پیپلز اکیڈمی سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے کا آغاز ہوا۔ مزدوروں نے انہیں پہلی منتخب جمہوری قومی اسمبلی کا رکن بھی بنایا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے پتھر کے صنم کے ہاتھوں وہ ضمیر کے قیدی بن کر پاکستان سے جلا وطن ہوئے، اور پھر ان کی دیار غیر سے تارک دنیا ہونے کی افسوسناک اطلاع ملی۔ مختار رانا سے طویل جلا وطنی کے بعد ملاقات 1997 انتخابات کے موقع پر ہوئی جب ان کی پاکستان آمد ہوئی۔ اس سال بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ شہر کے چائے خانے بند ہوئے تو چائے خانوں میں گھنٹوں سیاسی بحثیں کرنے والے سیاسی کارکنوں اور ادبی لوگوں کی محفلیں ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے والے چائے سٹالوں پر شفٹ ہو چکی تھیں۔ ایک روز مسافر خانے پر محفل لگی تھی کہ فضل حسین راہی مرحوم کی آمد ہوئی اور انہوں نے اطلاع دی کہ مختار رانا پاکستان آ رہے ہیں اور 2 دن بعد لائل پور ہوں گے، اور پھر یہ ملاقات آخری ملاقات ثابت ہوئی اور 2014 کے ماہ رمضان میں ان کی پاکستان سے ہی نہیں دنیا سے جانے کی خبر ملی۔ پاکستان آمد پر مختار رانا سے ہونے والی ملاقات فلم کی طرح ذہن میں چل رہی ہے۔ مختار رانا کے نام سے آشنائی مجھے میرے والد سے ملی تھی جو خود بھی ٹریڈ یونین تحریک سے وابستہ تھے۔ یہ وہ دن تھا جب مختار رانا کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور پھر جب خود سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تو مختار رانا کی تحریک اور سیاست سے جڑے واقعات سننے کو ملے۔ ان کے ناقد بھی تھے، مگر ایک سیاسی کارکن اور مزدور تحریک میں مزاحمت اور جدوجہد کی اصولی سیاست کی علامت کے طور پر انہیں سب خراج تحسین ہی پیش کرتے تھے۔ مختار رانا حقیقی معنوں میں غیر معمولی انسان تھے۔ وہ 8 اپریل 1928 کو ملہوٹ فیروز پور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فیروز پور سے پرائمری تعلیم، انٹرمیڈیٹ اسلامیہ کالج جلندھر مشرقی پنجاب انڈیا اور گریجویشن اسلامیہ کالج کراچی سے کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری لی اور آکسفورڈ سے بین الاقوامی امور میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1948-49 میں مختار رانا نے کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے حسن ناصر شہید کی رہنمائی میں ٹیکسٹائل مزدوروں کو منظم کیا۔ کراچی میں ٹیکسٹائل مزدوروں کو منظم کرنے کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے بڑے صنعتی مرکز لائل پور، جو آج کل فیصل آباد کے نام سے معروف ہے، یہاں آ گئے اور لائل پور ڈگری کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ تاہم انہوں نے کالج میں ایک ہڑتال کے بعد نوکری چھوڑ دی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد مختار رانا نے اپنا کالج قائم کیا جس کا نام انہوں نے پیپلز اکیڈمی رکھا۔ یہ کالج ان طلباء کے لیے تھا جو عام کالجوں میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکے تھے، یعنی ایوب آمریت نے کالجوں سے نکال دیا تھا۔ یہی وہ پیپلز اکیڈمی تھی جہاں سے انہوں نے جبری پابند بٹا مزدوروں کے حقوق کی تحریک شروع کی۔ یہ وہ اکیڈمی تھی جہاں ہونے والے اجلاسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی داغ بیڑ ڈالنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے آغاز کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور مختار رانا کے اچھے خاندانی تعلقات تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو لائل پور آتی تو ان کے گھر میں قیام کرتے۔ مختار رانا کی بیوی ڈاکٹر کشور مرحومہ مختار رانا کی جدوجہد میں انتہائی اہم کردار رہا۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خوب نبھائی، مگر زندگی ان سے زیادہ دیر نبھا نہ کر سکی۔ مختار رانا کی دوسری رفیق حیات نورما سے ان کی شادی جلا وطنی کے دوران ہوئی۔ نورما کے والد بھی سوشلسٹ تھے اور نورما بھی مزدور حقوق کے لیے جدوجہد میں ان کی ہم رکاب رہیں۔ مختار رانا ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی رفقا میں سے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو
مختار رانا نے انقلاب برپا کرنے کے لیے پنجاب کے صنعتی یونٹوں کے مزدوروں کو منظم کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جوڑا۔ جبری پابند بٹا مزدور اپنے مسائل بتانے کے لیے کئی میل چل کر پیپلز اکیڈمی لائل پور آتے۔ مختار رانا کی مزدوروں اور عوام میں مقبولیت تھی کہ 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے انہیں لائل پور ضلع کی ذمہ داریاں دیں۔ ان انتخابات میں معروف سرمایہ کار رفیق سہگل بھی مختار رانا کے ہاتھوں چت ہوئے۔ مختار رانا کی جدوجہد کو عوام نے قبولیت دی اور پیپلز پارٹی کو ضلع لائل پور سے 90% نشستوں سے کامیابی ملی۔ مختار رانا کی سربراہی میں چلی انتخابی مہم کے نتیجہ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں عطا اللہ نے رفیق سہگل کو لائل پور میں شکست دی، مگر جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو آئے تو ترجیحات تبدیل ہو گئیں۔ بسی صدر ذوالفقار علی بھٹو کے مارشل لا لگانے پر مختار رانا نے احتجاج کیا تو مختار رانا نے بھٹو کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہمارا آئین جمہوریت کا تقاضا کرتا ہے۔ مختار رانا نے ذوالفقار علی بھٹو سے پارٹی منشور کے مطابق سوشلسٹ پروگرام عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آ چکے تھے۔ مختار رانا نے اقتدار میں ذوالفقار علی بھٹو کی ترجیحات بدلتے جبری پابند بٹا مزدوروں کے حقوق اور آزادی کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ احتجاجی تحریک چلی جس میں پولیس سے مزدوروں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ لائل پور شہر میں مزدوروں نے ایک پولیس چوکی بھی جلا دی، جبکہ ایک فیکٹری مالک بھی اس بلوے میں قتل ہو گیا۔ غلام مصطفیٰ خر پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے بے تاج حاکم تھے۔ غلام مصطفیٰ خر نے مختار رانا کو فیکٹری مالک کے قتل میں ملوث کر دیا اور جیل بھجوا دیا۔ مختار رانا کو 5 سال قید کی سزا ہوئی۔ پیپلز پارٹی حکومت نے مختار رانا کی قومی اسمبلی رکنیت ختم کر کے ان کے حلقہ میں ضمنی انتخاب کا اعلان کیا۔ اس نشست پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں ممتاز دانشور پنجابی رائٹر افضل احسن رنداوا کو پیپلز پارٹی کا امیدوار نامزد کیا گیا، جبکہ مختار رانا کی بہن زرینہ رانا حکومتی امیدوار کے مقابلے پر رہیں۔ مزدوروں میں مختار رانا کے موقف کو پذیرائی حاصل تھی، جبکہ پیپلز پارٹی میں ریڈیکل سوشلسٹ رہنما بھی مختار رانا کے موقف کے مخالف نہیں تھے، تاہم وہ مختار رانا کے لاہ عمل سے متفق نہیں تھے۔ ضمنی انتخابات ہوئے تو غلام مصطفیٰ خر نے دھاندلی کی انتہا کر دی اور زرینہ رانا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جیل میں قید مختار رانا کو بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی قرار دے دیا۔ 5 سال کی قید پوری ہوئی تو 1977 میں مختار رانا کو رہائی ملی۔ رہائی کے بعد ان کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ان سے جو ہوا اس کی وجہ غلام مصطفیٰ خر کی غلط بیانی تھی، اور مختار رانا نے بھٹو کو معاف بھی کر دیا۔ مگر انہی دنوں کراچی میں انتخابات 77 کی دھاندلی کے خلاف عوامی احتجاج بڑھ گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پھر کراچی میں مارشل لا لگا دیا۔ مختار رانا اس فوجی مارشل لا کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے منشور پر احتجاجی مہم چلانے کے لیے اہل خانہ سمیت کراچی پہنچے، مگر بھٹو نے اس بار مختار رانا کو قید کرنے کی بجائے جلا وطن کر دیا۔ مختار رانا کو 2 ملک تجویز کیے گئے جہاں انہیں بھجوایا جانا تھا، برطانیہ یا سویڈن اس لیے کہ سویڈش ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں ضمیر کا قیدی قرار دیا تھا۔ مختار رانا پنجاب کے ریگستانی گرم علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں سویڈش سخت سرد موسم کا سوچ کر تذبذب تھا۔ انہیں یہ بھی سوچ تھی کہ وہ انگریزی تو بول سکتے ہیں مگر سویڈش نہیں۔ برطانیہ میں کئی اراکین پارلیمنٹ اور تنظیمیں پہلے ہی مختار رانا کو برطانیہ لانے کا مطالبہ کی تھیں۔ برٹش لائبریری مختار رانا کی برطانیہ میں سب سے دلچسپی کی جگہ تھی، لہٰذا مختار رانا نے برطانیہ جانا قبول کیا۔ مختار رانا جلا وطنی کے بعد لندن پہنچے تو انہیں علاج کی ضرورت تھی، جو دوران حراست ان سے سلوک رکھا گیا تھا تاکہ انہیں جلا وطنی قبول کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ لندن پہنچتے ہی وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ دوران علاج ہسپتال میں مختار رانا نے 1977 میں امن و انسانیت حقوق ٹرسٹ قائم کیا۔ اس ٹرسٹ کا پاکستان چیپٹر 2003 میں قائم ہوا، جس کی سرگرمی کے لیے مختار رانا طویل جلا وطنی کے بعد 2003 سے ہر دوسرے سال پاکستان آتے رہے۔ پاکستان میں وہ جبری پابند مزدوروں اور مزاروں کے حقوق، پاکستان کو ایسی فلاحی ریاست بنانا جس میں انسانی حقوق محفوظ ہوں اور کرپشن کے خاتمے کے منشور پر جدوجہد منظم کر رہے تھے۔ انہوں نے سندھ میں بھی ٹرسٹ کا چیپٹر قائم کیا۔ وہ سندھ میں جبری پابند ہاریوں
مزاروں اور مزدوروں کی اب تک موجودگی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیتے تھے کہ بھٹو سندھ سے تھے اور پیپلز پارٹی کے منشور میں واضح طور پر جبری پابند مزدوروں اور حریوں کو آزادی دینا درج تھا، مگر نہ ہی بھٹو اور نہ ہی بعد کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ میں اپنی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود جبری پابند مزدوروں اور حاریوں کو آزادی دلائی۔ گزرے کل پاکستان میں مزدور تحریک کی تاریخ میں مختار رانا ایک اہم باب بن گئے۔ مختار رانا نے اپنی آخری سانس تک ایک ذمہ دار کامریڈ، انسان دوست اور عوامی جمہوری نظریات کی روشنی میں عملی جدوجہد کی راہیں دکھائیں۔